السلام علیکم، میرا نام ہے مجاہد اور یہ ہے آپ کا انگلش لرننگ چینل ایزی انگلش اسپیکنگ کورس۔ اگر آپ انگریزی اخبار پڑھیں یا ناول یا پھر کوئی ہالی ووڈ کی مووی دیکھیں تو اس میں آپ کو بے شمار ایڈیمز پڑھنے اور سننے کو ملیں گے، لہٰذا ان کا مطلب جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی بات کے پیش نظر اس لیسن میں شامل کیے گئے ہیں 10 ایڈیمز، ان کی میننگ اور ایگزامپلز کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ایڈیم سے۔ بائی مینز آف سم تھنگ۔ بائی مینز آف سم تھنگ کی میننگ ہے کسی چیز کی مدد سے یا کسی چیز کے ذریعے سے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے اس چیز کی مدد سے کیا یا اس چیز کو استعمال کر کے کیا تو ہم اس ایڈیم بائی مینز آف سم تھنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے یو کین امپروو یور انگلش بائی مینز آف یوٹیوب ویڈیوز۔ آپ اپنی انگلش کو یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے سے یا ان کی مدد سے بہتر کر سکتے ہیں۔ یو کین امپروو یور انگلش بائی مینز آف یوٹیوب ویڈیوز۔ بائی مینز آف سم تھنگ، اس کی دوسری ایگزامپل ہے وی لفٹڈ دا لوڈ بائی مینز آف اے کرین۔ ہم نے وزن کرین کی مدد سے یا کرین کے ذریعے سے اٹھایا۔ وی لفٹڈ دا لوڈ بائی مینز آف اے کرین۔ بی آل ایئرز۔ بول چال میں اس ایڈیم کا استعمال بہت عام ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم آل ایئرز تو اس کا مطلب ہے کہ میں بات غور سے سن رہا ہوں یا پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ آئی ایم آل ایئرز۔ اس کی ایگزامپل ہے گو اہیڈ واٹ ہیپن نیکسٹ۔ آئی ایم آل ایئرز۔ آگے بتاؤ کہ پھر کیا ہوا، میں تمہاری بات غور سے سن رہا ہوں۔ گو اہیڈ واٹ ہیپن نیکسٹ۔ آئی ایم آل ایئرز۔ دوسری ایگزامپل ہے all the students were all ears as soon as I started announcing the winners' names۔ جو ہی میں نے جیتنے والوں کے نام بتانا شروع کیے تمام سٹوڈنٹس پوری طرح سے متوجہ ہو گئے یا غور سے سننے لگے۔ all the students were all ears as soon as I started announcing the winners' names۔ put something to good use۔ کسی چیز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا یا کسی چیز کو صحیح طرح سے استعمال میں لانا۔ put something to good use۔ اس کی ایگزامپل ہے you can put these idioms to good use in your conversation۔ تم اپنی گفتگو میں ان ایڈیمز کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہو۔ you can put these idioms to good use in your conversation۔ Make a mountain out of a molehill۔ Make a mountain out of a molehill کا مطلب ہے رائی کا پہاڑ بنا دینا یا چھوٹی سی بات کا بہت بڑا مسئلہ بنا دینا۔ اس کی ایگزامپل ہے This is not a serious issue, they are only making a mountain out of a molehill۔ یہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، وہ صرف چھوٹی سی بات کو بڑھا رہے ہیں یا چھوٹی سی بات کا بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ They are only making a mountain out of a molehill۔ Poke your nose into something۔ Poke your nose into something کا مطلب ہے بلا وجہ دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرنا، بلا وجہ دخل اندازی کرنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام نہیں رکھتے بلکہ وہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایڈیم poke your nose into something استعمال کرتے ہیں۔ poke your nose into something۔ اس کی ایگزامپل ہے You shouldn't poke your nose into other people's business۔ تمہیں دوسروں کے معاملات میں بلا وجہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ You shouldn't poke your nose into other people's business۔ Give somebody the cold shoulder۔ Give somebody the cold shoulder۔ جب کوئی شخص آپ سے بات نہ کرے یا بات کرنے سے گریز کرے اور آپ کو لگے کہ وہ کسی بات پر ناراض ہے اور آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو آپ اس ایڈیم کا استعمال کر کے پوچھیں What wrong have I done? Why are you giving me the cold shoulder؟ میں نے کیا غلط کیا ہے کہ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ What wrong have I done? Why are you giving me the cold shoulder؟ Let somebody off the hook۔ Let somebody off the hook کا مطلب ہے چھوڑ دینا، معاف کر دینا، کسی غلطی پر سزا نہ دینا۔
Let somebody off the hook کی example ہے If you make the same mistake again, I'm not going to let you off the hook. اگر تم نے یہ غلطی دوبارہ کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یا سزا کے بغیر جانے نہیں دوں گا. If you make the same mistake again, I'm not going to let you off the hook. To make a long story short. To make a long story short کا مطلب ہے کسی بات کو مختصر بیان کرنا، زیادہ تفصیل میں نہ جانا. جب ہم کسی کو بات بتاتے ہیں اور زیادہ تفصیل سے بچنے کے لیے اصل بات پر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں to make a long story short. اس ایڈیم کو ہم جملے کے شروع میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح آپ اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں. To make a long story short, we arrived late at the station and missed the train. مختصر بات یہ ہے کہ ہم اسٹیشن دیر سے پہنچے اور ٹرین ہم سے چھوٹ گئی. To make a long story short, we arrived late at the station and missed the train. آپ چاہیں تو اس ایڈیم کو مختصر کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. Long story short. Long story short, we arrived late at the station and missed the train. In good faith. In good faith کا مطلب ہے نیک نیتی سے یا اخلاص نیت سے. جب ہم کسی کام کو گڈ فیتھ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ ہم اس کام کے بارے میں اچھی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں اور اس کام کو بغیر کسی لالچ، دھوکے یا ذاتی مفاد سے ہٹ کر کرتے ہیں. In good faith اس کی ایگزامپل ہے Whatever I said was in good faith. I didn't mean to hurt your feelings. میں نے جو کچھ کہا وہ نیک نیتی سے کہا. میرا تمہیں تکلیف دینے کا کوئی مطلب یا کوئی ارادہ نہیں تھا. Whatever I said was in good faith. I didn't mean to hurt your feelings. In any shape or form. In any shape or form کا مطلب ہے کسی بھی صورت یا کسی بھی شکل میں ہو یا کسی بھی قسم کا ہو. In any shape or form اس کی ایگزامپل ہے This kind of behavior is not acceptable in any shape or form. اس قسم کا رویہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. This kind of behavior is not acceptable in any shape or form. In any shape or form اس کی دوسری ایگزامپل ہے We condemn violence in any shape or form. تشدد چاہے کسی بھی قسم کا ہو یا کسی بھی صورت میں ہو قابل قبول نہیں ہے. We condemn violence in any shape or form. امید ہے آپ کو یہ 10 آسان ایڈیمز پسند آئے ہوں گے. ملیں گے ایک اور نئے لیسن کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.